ناظرین، اس وقت اسلام آباد سے خاص طور پہ جو بنی گالہ ہے وہاں سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج جو جمیل فاروقی کیس ہے اس کے اندر عدالت کے اندر اہلکاروں نے احتجاج شروع کر دیا اور اہلکاروں نے اونچا اونچا بولنا شروع کیا. یہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے اور سب سے اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے پرویز الہی کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان بزدار جو ہے ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پنجاب کے اندر جو مافیاز ہیں ان کے سامنے لیٹ جاتے تھے، گھٹنے ٹیک دیتے تھے. تو اب پرویز الہی صاحب نے بھی سیم حرکتیں شروع کر دی ہیں اور پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مافیاز کے آگے لیٹنا شروع کر دی. یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے. ناظرین، فہیم اختر ملک صاحب ہیں، عمران خان صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں. صرف عمران خان صاحب کے لیے جو نمائندہ رکھا ہوا ہے 92 نیوز نے، یہ وہ ہیں. انہوں نے آج جو ایک خبر بریک کی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ سے ایف سی کو ہٹا دیا گیا. اسلام آباد پولیس کی اضافی نفری تعینات، 3 مقامات بما مین گیٹ پر اضافی پولیس اہلکار تعینات. آپ ذرا یہ دیکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اندر ایف سی کے اہلکار جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو اب فہیم صاحب جو ہے وہ خبر بریک کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے رہائش گاہ کی اس سے ایف سی کے اہلکار تو ہٹا لیے گئے ہیں اور ایف سی کے اہلکار ہٹا کر جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے اس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. مطلب کہ یہ ایک غیر معمولی موومنٹ ہے، ایک غیر معمولی جو ہے وہ چینجنگ ہے. عموماً اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے. جو ایف سی ہے اس کے اہلکار وہاں پہ تعینات رہتے ہیں اور جو اسلام آباد پولیس ہے اس کے اہلکار بھی وہاں پہ تعینات ہے. میری وہاں پہ دوستوں سے بات ہوئی ہے بنی گالہ میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو عمران خان چوک ہے وہاں سے لے کے عمران خان کی رہائش گاہ تک تقریباً 8 سے 10 جو ہے وہ موبائلز، جو پولیس موبائلز ہیں وہ تعینات کی گئی ہیں اس وقت اور بڑی بھاری سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ اسلام آباد پولیس کی موجود ہے. اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے ایک ٹویٹ کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد کے اندر کسی دوسرے صوبے کی پولیس کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی دوسرے صوبے کی پولیس یہاں پہ آئے گی اور کام کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ اسلام آباد پولیس کے متحد ہوگی. اگر وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے گی تو جو متعلقہ افراد ہوں گے، جو ذمہ داران ہوں گے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یعنی لگ ایسے رہا ہے باتوں سے کہ اسلام آباد، کیونکہ مین سٹریم میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اس وقت ٹویٹ سے اور تمام چیزوں سے یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد خاص طور پہ بنی گالہ جو ہے وہاں پہ حالات بالکل معمول کے مطابق نہیں ہیں. عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے. کیونکہ اس وقت جو یہ فہیم اختر ملک صاحب ہیں جن کا ٹویٹ آپ اپنی اسکرین پہ کافی دیر سے دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ عمران خان کے گھر کی سیکیورٹی پر معمور کمپنی ایس ایم ایس کا لائسنس ختم کرنے کی اطلاعات ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کمپنی کے پاس عمران خان کے گھر کی سیکیورٹی ہے اس کمپنی کا لائسنس بھی معطل کیا جا رہا ہے. یہ چل کیا رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں؟ حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ حکومت کس قسم کی کارروائیاں کرنا چاہ رہی ہے اور کس طریقے سے تصادم بنانا چاہ رہی ہے؟ یہ تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اچھی خبریں نہیں ہیں اسلام آباد سے، بنی گالہ سے. خدا خیر کرے اسلام آباد کے اندر، بنی گالہ کے اندر، کیونکہ خان صاحب اس وقت تو ڈیرہ ڈی آئی خان ہیں اور سیلاب متاثرین سے وہاں پہ ملاقات کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے اور وہاں پہ ان کا سینٹرل سیکریٹریٹ بھی ہے تو اچھی خبریں آئیں اور جو بھی ہو اس پاکستان کے حق میں بہتر ہونا چاہیے. اگلی خبر جس کا تعلق جو ہے وہ آج جمیل فاروقی کیس سے ہے. جمیل فاروقی کیس کے اندر آج جمیل فاروقی کو جو ہے وہ پیش کیا گیا عدالت کے اندر. وہاں پہ ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں میاں علی اشفاق وہ بحث کر رہے تھے. اب جب وہ بحث کر رہے تھے تو انہوں نے آج وہاں پہ ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو ننگا کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے. وہ جس کو اٹھاتے ہیں اس کو ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کو یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا ہے لوگوں کو ننگا کرنے والا، لیکن یہ شوق انہوں نے ضرور پال لیا ہے. اس وجہ سے آج جو ہے وہ عدالت کے اندر میاں علی اشفاق نے یہ کہا کہ اگر میں یہاں کیونکہ آج کیس تھا کہ جمیل فاروقی کو ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے تو اس کے اندر آرگومنٹیشن ہو رہی تھی. میاں علی اشفاق آرگومنٹیشن دے رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں کسی ایف آئی اے والے کو ننگا کر دوں تو
اس جملے کے اوپر ایف آئی اے کے افسران نے عدالت کے اندر جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیا. انہوں نے تلخ کلامی کرنی شروع کر دی. وہاں پہ عدالت کے اندر جو ماحول تھا وہ گرما گرمی کا شکار ہو گیا اور کافی تلخ ماحول رہا, اور یہ کافی دیر ماحول ایسے ہی وہاں پہ چلتا رہا, جس کے بعد میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کے اوپر پریشر ڈالا گیا, عدالت کی طرف سے پریشر ڈالا گیا کہ آپ یہ جملہ واپس لیں, آپ اس بات کے اوپر معذرت کریں جو آپ نے ایف آئی اے کے کارکنان کے بارے میں بات کی ہے, جس کے اوپر میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر کسی کو یہاں ننگا کر دوں تو, میں نے کسی کو ننگا کیا نہیں, صرف یہ کہا کہ اگر کسی ایف آئی اے والے کو یہاں پہ ننگا کر دوں تو. اتنا کہنے پہ صرف اتنا ہی کہا تو شور مچ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہ کریں, یعنی جج صاحب کو میاں علی اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنی عدالت میں یہ بات تصور کرنا برداشت نہیں کر رہے, یعنی آپ کی عدالت میں صرف اتنا کہا ہے کہ میں ان ایف آئی اے کے تمام افسران میں سے کسی ایک کو ننگا کر دوں تو, نہ یہ برداشت کر رہے ہیں نہ آپ برداشت کر رہے ہیں. لیکن جج صاحب جمیل فاروقی کو حقیقت میں ننگا کیا گیا, یہ آرگومنٹیشن تھی. اس عدالت میں نہ بتاؤں تو کہاں جاؤں. میاں علی اشفاق نے یہ باتیں کی. آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے آج کل یہ لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں, یہ ادارے جو ہمارے ہیں یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں, پھر انہیں ننگا کرتے ہیں, پھر ان کے ویڈیوز بناتے ہیں, ان کے اوپر ننگا کر کے تشدد کرتے ہیں. یہ ننگا کرنے والے جو شوق انہوں نے پالے ہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جسمانی ریمانڈ جو ہے, یہ کہتے ہیں آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی انگلینڈ کے اندر بھی جسمانی ریمانڈ تو لیا جاتا ہے. ہاں انگلینڈ کے اندر جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے, لیکن جب جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے تو جس سیل میں ملزم کو رکھا جاتا ہے اس کے اندر کیمرے لگے ہوتے ہیں, چاروں کونوں جو کونے ہوتے ہیں اس کے. کیا آپ کے ٹارچر سیلز کے اندر جو ہے وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو مارتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس نظام کے منہ پر تماچا ہے. اب یہ دیکھیں کہ میاں علی اشفاق نے آج ایک اور آرگومنٹ دیا, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جیسا پورا نظام, یہ جو جمیل فاروقی اور ساتھ شہباز گل ہیں, صرف یہ ننگے نہیں ہوئے, پورا نظام انصاف ننگا اور برہنہ ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل بات ٹھیک کی کہ صرف یہ جمیل فاروقی کو جو ہے وہ آج ننگا نہیں کیا گیا, پورا نظام انصاف جو ہے وہ ننگا کر دیا گیا. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کا تعلق پنجاب سے ہے, اور کل رات غریدہ فاروقی نے ایک خبر بریک کی. میرے ان سے 100 اختلافات, لیکن انہوں نے جو خبر بریک کی میں انہیں جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے اوپر باقی تمام صحافی دوستوں کو بھی بولنا چاہیے, ان کو بھی یہ خبر بریک کرنا چاہیے. یہ خبر ہے جی ایل ڈی اے کے حوالے سے اور نعیم الحق صاحب کے حوالے سے جو وائس چیئرمین ایل ڈی اے ہیں, اور اس کے اندر پرویز الہی اور جو میاں اسلم اقبال ہے ان کا ڈائریکٹلی لنک ہے. اب غریدہ فاروقی نے جو ٹویٹ کیا وہ یہ ہے کہ پرویز الہی حکومت کا بڑا گھپلا, محکمہ ہاؤسنگ نے وزیر اعلیٰ کی منظوری سے ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین نعیم الحق کو ہٹانے کی سمری تیار کر لی ہے. یہ سمری وزیر ہاؤسنگ میاں اسلم اقبال کی ایما پر ہوئی. وائس چیئرمین ایل ڈی اے نعیم الحق پنجاب حکومت کے بڑے گڑبڑ گھوٹالے کے خلاف ہیں جو کہ لاہور ماسٹر پلان کے بارے ہے. اس ماسٹر پلان کے ذریعے بڑے بڑے مگر مچھوں کو نوازنے, زمینوں کو غیر قانونی قبضہ اور کرپشن کا فری ہینڈ دینے کا منصوبہ ہے. ایل ڈی اے وائس چیئرمین کو ہٹانے سے لاہور ماسٹر پلان کا رستہ ہموار ہو جائے گا, کیونکہ تیار کردہ سمری میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وزیر ہاؤسنگ میاں اسلم اقبال ایل ڈی اے کے جو وائس چیئرمین ہیں ان کو جو ایل ڈی اے کے وائس چیئرمین کا عہدہ ہے وہ میاں اسلم اقبال کو دے دیجیے گا. اب پورا معاملہ کیا ہے, میں نے اس معاملے کی تحقیقات کی ہیں, میرا نعیم الحق صاحب کے ساتھ بھی ایسے سمجھے رابطہ ہوا ہے, ان سے خود تو بات نہیں ہوئی لیکن ان کے بڑے قریبی ساتھی سے جو ہے میرا رابطہ ہوا ہے. اس حوالے سے معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ عثمان بزدار کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے لاہور کی ایک بڑے پیمانے پر جو زمین تھی اسے جو گرین لینڈ تھی اسے انہوں نے کمرشل کیا, اسے انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے دیا, اور اس وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو علیم خان ہے, علیم خان اور عثمان بزدار کا جھگڑا بھی اس بات پہ تھا کہ ایٹ دا اینڈ عثمان بزدار کو جب معاملات کی سمجھ آئی, جب وہاں پہ نعیم الحق صاحب وائس چیئرمین آئے ایل ڈی اے کے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی بھی گرین لینڈ کو سوسائٹی بنانے کے لیے اپروول نہیں دینا. لیکن جو علیم خان تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جو اس کی سوسائٹی ہے یہ ملتان روڈ والی, اس کے لیے جو پیچھے گرین لینڈ پڑی ہے اس سے ہاؤسنگ سوسائٹی کا درجہ دیا جائے اور وہ جو پروجیکٹ ہے اسے منظور کر لیا جائے. لیکن یہ کام نہیں کیا گیا عثمان بزدار کے دور حکومت کے اندر. اس کے بعد حمزہ شہباز کی حکومت آئی, کیونکہ وہ چند دنوں کی حکومت تھی تو اس وجہ سے تب بھی یہ کام جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا.
اب معاملہ آ گیا ہے پرویز الہی کے دور حکومت کے اندر۔ پرویز الہی حکومت جو ہے وہ اس بڑے گھپلے کو چھپانا چاہ رہی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے لاہور کی سوسائٹیز ابھی میں بحریہ میں بیٹھوں اور بحریہ کے ساتھ خیابان امینہ لیک سٹی کے ساتھ خیابان امین تک کی سوسائٹیاں جو ہیں وہ ایل ڈی اے اپروو نہیں ہیں، یہ ابھی تک کاغذوں کے اندر گرین لینڈ ہے، اور ان کے کیسز چل رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہاں پہ سوسائٹیز بنی۔ تو یہ تمام اس طریقے کی جو سوسائٹیز ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے بڑے مگرمچھ ہیں، اور وہ تمام کے تمام مگرمچھ جو ہے وہ اس وقت اداروں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے اور کسی طریقے سے یہ منظوریاں کروا لی جائیں، اور یہ جتنی کی جتنی گرین لینڈ ہے اس کے اوپر سوسائٹیاں بن جائیں، اپروو ہو جائیں ہماری، اور ہمارے پروجیکٹ جو ہے وہ اپروو ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے یہ گرین لینڈز جو ہے وہ خرید کے رکھ لی ہیں۔ یہ معاملہ ہے سارے کا سارا۔ تو نعیم الحق صاحب یہ چاہتے ہیں، جو وائس چیئرمین ہے ایل ڈی اے کے، کہ جو گرین لینڈ ہے وہ گرین لینڈ رہے، اور انہوں نے سائن کرنے سے ان کاغذات کے اوپر انکار کر دیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ میاں اسلم اقبال اس چیز کے جواب دہ بنتے ہیں کہ میاں اسلم اقبال کس کے کہنے کے اوپر یہ پوری کی پوری کاروائی کر رہے ہیں، اور کس کے کہنے پر انہوں نے سمری تیار کی ہے کہ جو نعیم الحق صاحب ہیں انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اور یہ سمری کس نے تیار کیا؟ جس نے یہ کہا ہے کہ نعیم الحق کو جب ہٹایا جائے گا وائس چیئرمین کے عہدے سے، تو جو وزیر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ خود ہی وائس چیئرمین بن جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اب جو اپنا اسلم اقبال صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب کرنا چاہیں گے وہ کریں گے، اور جس بات کے اوپر نعیم الحق صاحب نے ڈیڈ لاک بنایا ہے، جس بات پر ڈیڈ لاک برقرار ہے، وہ تمام چیزیں اب اپروو ہوں گی، وہ تمام سوسائٹیز اپروو ہوں گی۔ تو یہاں پہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنا اوپر کی مرکزی قیادت کو، پاکستان تحریک انصاف کی کو، یہ جو آپ کا پروپیگنڈا ہے یہ جو کر رہے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب یا یہ پنجاب حکومت جو یہ سٹیپ لینے جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ کاروائی ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ جو یہ ماسٹر پلان تھا 2050 کا جو نعیم الحق صاحب نے بنایا تھا، اس کے تحت لاہور کو بچایا جا سکے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ پلان تھا، یہ ویژن تھا کہ لاہور کے اندر سوسائٹی زیادہ بنانے کے بجائے، زیادہ سے زیادہ لینڈ کے اوپر جو آبادی ہے وہ پھیلانے کے بجائے لمبی عمارتیں بنائی جائے، جس طریقے سے باقی دنیا کے بڑے شہروں کے اندر ہوتا ہے، یعنی جگہ کم کنزیوم ہو اور بڑی لمبی عمارتیں بنیں، اور اس کے اندر زیادہ چیزیں جو ہے وہ سما جائیں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آبادی آ جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ مارکیٹس آ جائے۔ تو خان صاحب کا جو یہ ویژن تھا اسی کو نعیم الحق صاحب جو ہے وہ لے کے چل رہے تھے، اور وہ اس چیز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اس چیز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اور میاں اسلم اقبال کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے کہ یہ پوری کی پوری جو سمری ہے وہ کیوں آئی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا اس کے پلان ہیں، اور ان کے یہ پوری کی پوری سمری کے پیچھے اور کون کون سے لوگ ہیں۔ اس ویلاگ سے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا بھی خیال رکھیے۔ اس پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔